وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم۔ حمد و صلاۃ کے بعد قابل احترام برادران اسلام، ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسالت کا درجہ ہے، یعنی ہمیں رسالت پر ایمان رکھنا چاہیے، اور یہ نجات کے لیے، ایمان کے لیے اور نجات کے لیے ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے جس طرح انسان کی جسمانی اور بدنی ضرورتیں اللہ نے اس جہان زمین سے پیدا کی، خوراک، پانی وغیرہ، اسی طرح اللہ نے ہمیشہ انسان کی ایمانی اور روحانی ضرورت اور خوراک عالم بالا سے مہیا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کی طرف اپنے نبی اور رسول بھیجتا آیا ہے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ ان سارے نبیوں کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت یا رسالت کے بارے میں شک ہو جائے تو آدمی کا ایمان نہیں رہتا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ نبی اور رسول کون ہوتا ہے؟ نبی نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ جن ہوتا ہے۔ نبی سارے کے سارے نبی انسان ہیں، ہوتے ہیں، اور اللہ نے تمام نبیوں کو انسان ابن انسان اور بشر ابن بشر بنایا ہے۔ فرشتے اللہ کی خلافت کا مظہر کامل نہیں بن سکتے تھے کہ وہ لطیف ہیں، ان میں کثافت نہیں۔ جن نہیں بن سکتے مظہر کمال خلافت الہی کہ ان میں کثافت ہے، ان میں لطافت نہیں۔ فرشتوں میں صرف روحانیت ہے، ان کے اندر کثافت کا معنی ہوتا ہے بوجھ، کسی چیز کو اٹھانے کا، یہ ظاہری، تو یہ نہیں ہے فرشتوں میں۔ اور جنوں میں کثافت ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے، ان کی فطرت میں سرکشی، آگ والی تمازت موجود ہے، ان کے اندر دوسرا پرتاؤ نہیں ہے لطافت والا، اس لیے وہ مظہر خلافت الہی نہیں بنے۔ انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، کثافت ہے کہ انسان کا بدن اور وجود ہے، اور لطافت ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک جوہر رکھا ہے جس کا نام ہے روح۔ کیا نام ہے؟ اور روح کا تعلق قل الروح من امر ربی، روح اللہ کی طرف سے آیا۔ لہذا وہ انسان، بڑے غور سے یہ میرے جملے پڑھے لکھے لوگ ذہن میں رکھیں،
وہ انسان جو کثافت بدنی کا بھی حامل ہے اور لطافت روحانیت کا بھی حامل ہے، جب دونوں یہ چیزیں ملیں تو انسان اللہ کی خلافت کا مظہر بننے کا مستحق بن گیا۔ اس لیے اللہ نے ہمیشہ نبی انسانوں میں سے بھیجے، فرشتوں اور جنوں میں سے اللہ نے نبی نہیں بھیجے۔ آج عقائد کی بھی باتیں ہوں گی تو سونا نہیں، جاگ کر بیٹھنا ہے، ہوش سے بیٹھنا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی اور رسول کون ہوتا ہے؟ نبی اور رسول انسان ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے ہی اللہ جسے چن لے اس کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج سجا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے چن لے۔ مکہ والے کہتے تھے کیا مکہ اور مدینہ کی عظیم بستیوں میں کوئی امیر بندہ رب کو نہیں ملا نبوت کے لیے کہ رب نے ایک یتیم کو چن لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے رسالت کو کہاں رکھنا ہے، یہ اس کا انتخاب ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہٰذا دوستو، جیسا میں نے عرض کیا، انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، لطافت روح کی اور کثافت بدن کی، اور ہے یہ انسان اس کے اندر یہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ تو اللہ انسانوں میں سے اپنے نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ قطعی ہے کہ اللہ کا ہر نبی انسان اور بشر ہے۔ کیا ہے بولیے؟ انسان اور، یہ قطعی عقیدہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا۔ لیکن اللہ جب انہیں چن لیتا ہے تو ان کے اندر یہ وصف آ جاتا ہے کہ نبی عام مخلوق اور اللہ کے درمیان واسطہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ نبی اللہ سے فیض لیتا ہے اور مخلوق کو فیض دیتا ہے۔ یہ ہمارے اندر جو روح ہے نا، یہ تو طے ہے کہ روح ہر انسان کی اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن نبی کے اندر یہی چیز بدرجہ کمال ہو جاتی ہے کہ جب اللہ اسے چن لیتا ہے تو اس کا دو گنا تعلق ہوتا ہے۔ نبی کا تعلق مخلوق اور خدا کے درمیان نبی واسطہ ہوتا ہے، اللہ سے نبی اپنی روحانیت کے کمال کی وجہ سے فیض لیتا ہے، اور ادھر انسان ہونے کی وجہ سے مخلوق کو فیض دیتا ہے۔ یہ نبی کا مقام ہے۔ پھر سمجھیں، نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ انسانوں کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے۔ ہوتا انسان ہے لیکن رب کے چن لینے کی وجہ سے وہ پھر عام انسان نہیں رہتا، خاص انسان بن جاتا ہے۔ اور یہی آج ایک عجیب بات ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، ہم نبی کی طرح بشر ہیں۔ اور جی قرآن نے کہا کہ نبی تو بشر ہے، انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہا کہ نبی تمہاری طرح بشر ہے، لہذا ہم کہتے ہیں۔ میں نے کہا آگے بھی تو آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، آگے کیا ہے؟ یوحا الی، میں تمہاری طرح انسان ہوں، انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں، لیکن اللہ نے میری طرف وحی کی ہے اور مجھے چن لیا ہے، اور اس چن لینے کی وجہ سے اسی بشر کے اندر وہ کمال آ جاتا ہے کہ وہ پھر عام بشر نہیں رہتا، خاص ہو جاتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نبی مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت محدث بریلوی نے بڑی پیاری بات کی، آپ فرماتے ہیں جیسے حرف مشدد پہلے حرف سے بھی ملا ہوتا ہے، بعد والے سے بھی ملا ہوتا ہے۔ جیسے اگر لفظ ہے انا تو آپ جوڑ کیا نکالتے ہیں؟ الف زیر نون ان، نون زبر نا، تو نون دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، الف کے ساتھ بھی اور نون کے
کے ساتھ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر مخلوق ہے ادھر خالق ہے، درمیان میں نبی ہوتا ہے جس کا ادھر بھی تعلق ہوتا ہے ادھر بھی تعلق ہوتا ہے، ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، خاص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا کہ یہ نبی کی ذات خالق و مخلوق کے درمیان ہوتی ہے، ادھر اللہ سے ملا ہوا ہوتا ہے ادھر مخلوق میں شامل ہوتا ہے، مخلوق میں غور سے مخلوق میں شامل ہونے کی وجہ سے خالق نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے ملے ہونے کی وجہ سے عام مخلوق کی طرح نہیں ہوتا بلکہ خاص ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کریم نبی کو مقام عطا فرماتے ہیں، لیکن ہوتا وہ بشر ہے، اور یہ قطعی عقیدہ ہے کہ ہر نبی اور ہر رسول انسان اور بشر ہوتا ہے، لیکن انسان اور بشر ہوتے ہوئے بھی ہر نبی ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی ہماری طرح ہی ہے، نبی کے اندر کوئی کمال نہیں، بلکہ کہتے ہیں وہ بشر، بشریت میں وہ ہماری مثل ہیں، تو صرف اس بات میں کہ وہ خدا نہیں، اللہ نہیں، معبود نہیں، باقی بشر ہونے کے باوجود نبی بشر خاص ہوتا ہے، جس کی بشریت کے اندر بھی اللہ تعالی وحی کے، چونکہ اس پر وحی آنی ہوتی ہے، لہٰذا ایک بات آگے چلیں سنیں، نبی انسان ہوتا ہے لیکن جب اللہ اس پر وحی بھیجنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے جو وحی قبول کرنے کے قابل ہوتی ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو وحی قبول کرنے کے قابل ہوتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو تجلیات آنے کا معاملہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ موسیٰ ایک جھلک برداشت نہ کر سکے نبی ہونے کے باوجود، یہاں بہت سے مراحل ہیں، لیکن میں پہلا مرحلہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی وحی وصول کرنے کے قابل جب ہوتا ہے اللہ اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے۔ امام غزالی حجت الاسلام ہیں جن پر اسلام کے علماء کو ناز ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی چونکہ محبت وحی ہوتا ہے، نبی چونکہ وحی اترنے کا مقام ہوتا ہے، اس لیے اللہ نبی کے اندر صلاحیتیں وہ پیدا کر دیتا ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ عام لوگ عالم غیب میں نہیں دیکھ سکتے، نبی عالم غیب میں دیکھ سکتا ہے۔ فرشتے کا تعلق عالم غیب سے ہے، انوار کا تعلق عالم غیب سے ہے، نبی وہ دیکھ لیتا ہے، ایون کہ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور مسجد نبوی کے ستون میں کھڑے، محراب کے پاس کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، حضور نے ہاتھ بڑھایا اور پیچھے کر لیا، پھر بڑھایا پھر پیچھے کر لیا۔ صحابہ کرام نماز ضرور پڑھتے تھے لیکن حضور کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے تھے، کیوں کہ حضور کی حرکات کو یاد رکھنے کا نام نماز، حضور کے رکوع کو یاد رکھنا، حضور کے رکوع کو، سجدے کو یاد رکھنا، قومہ، جلسہ، قیام، ہر چیز کو فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہے ہو۔ اب صحابہ وہ منظر سامنے رکھ، نماز سے بعد عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نے ہاتھ بڑھایا ہے، کوئی الگ حکم آیا ہے؟ فرمایا نہیں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ نے جنت میرے سامنے رکھ دی، میں نے ہاتھ بڑھایا کہ جنت کے انگور توڑ لو۔ یہ نبی کا عالم غیب سے رابطہ ہوتا ہے، لیکن فرمایا میں نے ہاتھ بڑھایا، بہت پیارے انگور تھے، چاہا کہ امت کے لیے میں گوشہ ایک خوشہ توڑ لوں، پھر خیال آیا یہ عالم فانی ہے، وہ انگور عالم بقا کے ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے، لہذا میں نے پھر ہاتھ واپس کر دیا۔ انسان ہونے کے باوجود وحی کا منبع اور اترنے کی جگہ ہونے کی وجہ سے نبی کے اندر نبی کی بشریت میں وہ کمال آ جاتے ہیں کہ نبی کی آنکھ وہ دیکھتی ہے جو عام آنکھ، صدیق اکبر پاس بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ارد گرد، وحی شروع ہو گئی، جبریل امین وحی لا رہے ہیں، حضور جبریل کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، باقی بشر صدیق جیسا بھی نہیں دیکھ رہا،
یہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے کہ نبی کو عالم غیب سے اللہ ایک رابطہ قائم کروا دیتا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں نبی کے دل میں اللہ یہ پاور پیدا کر دیتا ہے جس وجہ سے نبی عالم غیب کی چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، لیتا بھی ہے اور پھر لے کر آگے دیتا بھی ہے۔ تو اب بتائیں کہ ہمارا یہ کہنا کہ ہم نبی پاک جیسے اور نبی پاک ہمارے جیسے ہے بے باقی کے نہیں ہے، ہیں بشر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیسے ہیں یہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی محبت کا وحی کا مقام، میں بڑے آسان لفظ بول رہا ہوں، بعض اوقات میری زبان سے یہ محبت اور یہ علمی الفاظ اصطلاحی نکل جاتے ہیں، لیکن میں اپنے مبلغین اور اساتذہ کو بھی کہتا ہوں کہ آسان لفظ بول رہا ہوں۔ نبی وحی کا مقام اترنے کی جگہ ہے کہ نہیں، یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو نبی کے وحی کا مقام ہونے کی وجہ سے بشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایسے کمالات پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بشر ہوتے ہوئے بھی باقی بشروں سے نمایاں ہوتا ہے، لیکن ہوتا انسان ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، بشریت اور عالم غیب کی یہ جلوے اور یہ تعلق۔ اسے علماء کہتے ہیں کہ نبی کے اندر دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت مثلیت اور ایک جہت فضیلت۔ کیا میں نے کہا ذرا بولے، ایک جہت مثلیت اور ایک جہت فضیلت۔ جہت مثلیت یہ ہے کہ نبی بھی پیدا ہوگا، عام انسان بھی پیدا ہوں گے، نبی کو بھی صحت، بیماری، غم، سکھ، دکھ، پریشانی، خوشی، پیاس، بھوک، یہ ساری باتیں ہوں گی۔ یہ ہے مثلیت کے تقاضے کہ وہ انسان ہیں، لہٰذا انہوں نے شادی بھی کرنی ہے، ان کی اولاد بھی ہوگی، ان کی پیدائش بھی ہوگی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں تم شرک کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ہم تو میلاد منا کر شرک کی جڑ کاٹتے ہیں کہ مصطفیٰ وہ ہے جس کا میلاد ہوا ہے، خدا وہ ہے جس کا میلاد نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو مثلیت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں نبی کے اندر ہوتی ہیں۔ اب ان حالتوں کو دیکھ کر بعض کہتے ہیں جی بتاؤ وہ نبی تمہیں کیا دیں گے جن کا اپنا چولہا 2 ٹائم نہیں جلا۔ نادان تمہیں کیا پتا کہ 2 ٹائم چولہا کیوں نہیں جلا؟ اس لیے نہیں جلا، اللہ نے تو کہا میرے حبیب اگر تم چاہو تو میں پہاڑوں کو سونا بنا کر تمہارے ساتھ چلا دوں۔ عرض کی نہیں یا اللہ، کبھی ملے تاکہ میں شکر کروں، تاکہ میری نعمتیں لینے والی امت کے لیے شکر سنت بن جائے، کبھی نہ ملے بھوکا رہوں تاکہ بھوک میری امت کے غریبوں کے لیے سنت بن جائے۔ اس لیے چولہے نہیں جلے، اس لیے نہیں کہ نبی کا مقام کوئی نہیں ہے اور ہم کھینچ کر اپنے برابر نبی کو اتار لیں کہ نبی بس جی بڑے بھائی کی طرح ہے۔ یہ بات زیادہ کل ہوگا۔ آج بات یہ ہے کہ نبی انسان ہے، بشر ہے، لیکن بشر ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کو وحی کا مقام بنایا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ اس کی بشریت میں اتنی لطافت دے دیتا ہے جو عام بشریت کی لطافت میں نہیں ہوتی۔ ایک دو باتیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہماری بشریت کا تقاضا ہے، ہمیں نیند آتی ہے، بولو جنہیں آ رہی ہے، جنہیں نہیں رہے سارے بولو ہمیں کیا آتی ہے؟ آتی ہے۔ ہم سو گئے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ رسول اللہ سو گئے، حضرت بلال نے جگایا، یا رسول اللہ الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہے۔ حضور آئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی۔ صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ حضور تو سو رہے تھے، خرناٹوں کی آواز بھی آ رہی تھی، حضور نے آ کر جماعت کروا دی، ہمیں حکم ہے سو جاؤ تو وضو کیا کرو، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی دل میں خیال تھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے۔ فرمایا ہاں، لیکن سنو میرا تمہارا سونا برابر نہیں، تم سوتے ہو تمہاری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے۔ تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔
کیوں کہ وہاں وحی آنی ہوتی ہے، کیا معلوم کیا وحی کب آئے۔ یہی وجہ ہے نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو جاگ کر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اگر عام آدمی ہوتا تو کہتا ابا جان آپ کی عمر بڑی ہو گئی ہے، چھری پکڑ لی ہے، مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خواب والا معاملہ ہے، لیکن بیٹا بھی نبی تھا، جانتا تھا نبی کا خواب خیال نہیں ہوتا، خدا کا پیغام ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا ابراہیم جو حکم ملا ہے محبوب سے کر گزریے، آپ دیکھیں گے میں بھی صبر کرنے والا ہوں۔ ہے نبی انسان اور بشر، لیکن اس کا سونا اور بولو ہمارا سونا برابر۔ ہمیں خواب میں بدخوابی ہو جاتی ہے، بدن ناپاک ہو جاتا ہے، نبی کو یہ حالت کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی محبت وحی ہوتا ہے، وحی اترنے کی جگہ ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح ہمیں بھوک لگتی ہے، نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، سرکار نے کھانا کھایا، لیکن ایک وقت آیا سرکار نے لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے، نہ سحری نہ افطاری، روزہ جاری ہے، آج بھی روزہ، کل بھی روزہ، پرسوں بھی روزہ۔ اب صحابہ جو کامل سنت کی پیروی کرتے تھے، ہماری طرح باتیں نہیں کرتے تھے کہ ہم بڑے عاشق ہیں اور عمل نہیں کرتے، صحابہ نے بھی لگاتار روزے رکھنے شروع کر دی۔ جب دن گزرے تو آن رنگ زرد پڑا، اعصاب میں کمی، صحابہ ڈھیلے ہو گئے۔ فرمایا مالی ارا علیکم الذوف، تمہارے چہرے زرد نظر آ رہے ہیں، بڑے کمزور نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ بھی لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، غلاموں نے بھی پیروی شروع کر دی۔ اب اس کا جواب 4 حوالوں سے میں کر رہا ہوں، بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہی بات 3 جگہ ہے۔ کتنی جگہ؟ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ بات 3 جگہ ہے، اور صرف مسلم شریف اور نسائی میں 4تھی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حدیث۔ اب جب یہ کہا نا، ایک حدیث کے راوی ہیں حضرت انس ابن مالک، کہتے ہیں جب ہم نے عرض کیا نا یا رسول اللہ ہم بھی لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، تو حضرت انس کہتے ہیں حضور نے ہمیں کیا فرمایا؟ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ کرام سنو، لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، انی اذل یطعمنی ویسقین، میں تو وہ ہوں جسے کھلایا جاتا ہے اور پلایا جاتا ہے۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث حضرت انس سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے الفاظ کچھ یوں تھے، جس محفل میں مائی صاحبہ موجود تھی نا، وہاں جب بات چلی تو مائی صاحبہ کہتے ہیں حضور کے یہ الفاظ تھے، بڑے پیارے الفاظ ہیں، لستو کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں، میرا یہ بشری چہرہ مورا دیکھ کر میرا کھانا پینا اپنی طرح نہ سمجھا کرو، انی یطعمنی ربی ویسقین، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور میرا رب پلاتا ہے۔ تیرا میرا کھانا پینا منہ میں ڈالے جانے کا خوراک کا محتاج ہے، یا آج ماڈرن دنیا میں تیرے اندر میں بوتل لگا دی جائے، ڈرپ لگا دی جائے، اس کے ذریعے کوئی چیز جائے گی۔ نبی ان چیزوں سے ماورا ہے، جب کھلائے خدا کھائے مصطفیٰ، کیفیت اور کوئی کیا جانے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کیا حضور رسول اللہ پوری ہماری طرح ہیں؟ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بخاری و مسلم میں مروی ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے یوں خطاب کیا جب ہم نے کہا نا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھ لیں، یہ بڑا جملہ کہا، فرمایا ایکم مثلی، تمہارے اندر کون ہے جو میری طرح ہو؟ آج کا بے باک توحید کا پرستار ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ قرآن میں ہے آپ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں، لیکن صحابہ بے باک نہیں تھے، صحابہ ادب کا پیکر تھے۔ فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تمہارے اندر میری طرح؟ اب ابو بکر بھی گم سم، عمر بھی گم، سب صحابہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ فرمایا سنو، انی اطعم و اسقا، میں کھلایا جاتا ہوں، میں پلایا جاتا ہوں۔
کھانا پینا یہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن بشریت کے تقاضوں میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو مقام خاص دیا، لہذا ہیں بشر، بولیے ہیں، لیکن ہم ان جیسے نہیں ہیں، بولیں ہم ان جیسے، اور نہ ہی وہ من کل الوجوہ ہماری طرح ہیں، اللہ نے انہیں مقام خاص عطا فرمایا۔ یہ تو بات تھی کھانے پینے کی، اب نبی کے وحی کا مقام ہونے کی وجہ سے نبی کی نظر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اور میں دیکھتے ہیں سامنے حجاب آ جائے کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ عمومی حالات میں نبی کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے، کیونکہ مثلیت ہے، بشریت ہے، لیکن خاص موقعوں پر نبی کی نگاہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے وہ سنیے۔ اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ نئے نئے داخل ہوتے تھے نا ایمان میں، اسلام میں، تو ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں ہم صحیح نماز پڑھتے ہیں، بولیے ہم نماز میں نہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے، کھرچ رہے ہوتے، حرکتیں کر رہے ہوتے، تو وہ بیچارے تو نو مسلم تھے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بعض صحابہ نے صحیح رکوع نہیں کیا، بعض صحابہ نے صحیح سجود نہیں کیا، صحیح صف بندی میں نہیں کی، تو میرے کریم نے اس بارے میں بخاری و مسلم کی متفق علیہ 2 احادیث اور مسلم و نسائی کی 1 حدیث میں عرض کر رہا ہوں، 1 حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک، یہ حضور کے خادم خاص تھے جو حضور کی بارگاہ میں خدمت کرتے تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأرا من بعد ظہری اذا رکعتم و اذا سجدتم، نماز احتیاط سے پڑھا کرو، میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا سجود بھی دیکھتا ہوں۔ حضور آگے ہیں، صحابہ پیچھے ہیں، حضور فرمایا میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں، میں تمہارا سجود۔ یہ نگاہ نبوت میں بشر ہونے کے باوجود اللہ نے کمال رکھ دیا، دیکھنا آنکھ سے بشریت کا کام ہے۔ نبی نے اس کے اندر یہ، اب دوسری حدیث سنیے، آپ نے یوں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ آگے ہے؟ یہ الفاظ ہیں، اور یہ بھی متفق علیہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ ادھر ہے؟ فواللہ مجھے اللہ کی قسم ہے ما یخفا علی خشوعکم و رکوعکم، مجھ سے تو تمہارے رکوع و سجود تو درکنار، تمہارے دل میں پیدا ہونے والی عاجزی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ خشوع کل بات ہوئی، خشوع نماز پر، دل کی نماز، دل کی نماز، فرمایا مجھ پر تمہارا رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، مجھ پر تمہارا خشوع بھی پوشیدہ نہیں۔ اور خشوع کیا ہے بولیے؟ دل کی عاجزی، دل کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ تو گویا بشر ہونے کے باوجود نگاہ نبوت کا کمال یہ ہے کہ آگے بھی حضور دیکھ رہے ہوں تو پیچھے صرف نماز ہی نہیں، صرف صفیں ہی نہیں، صرف صحابہ کی ظاہری حالت ہی نہیں، فرمایا میں تمہارے دل کی حالت بھی دیکھ رہا ہوں۔ آگے تیسری حدیث ہے انی لأرا من وراء ظہری، بلکہ یہی حدیث آگے ہے بخاری مسلم کی، فرمایا میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ تیسری حدیث کہ حضور نے ایک آدمی کا نام لے کر فرمایا، نام لے کر، یا فلان اور فلان آدمی، الا تحسن صلاتک، تم اپنی نماز اچھی نہیں کرو گے، اپنی نماز اچھی کرو۔ ایک آدمی کو نامینیٹ کر کے فرمایا، یہ حدیث مسلم اور نسائی میں ہے، نامینیٹ کر کے فرمایا۔ آگے سنیں کیا فرمایا، فرمایا واللہ مجھے اللہ کی قسم، آپ ذرا انداز دیکھیں، حضور قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ میری آنکھ کو اپنی آنکھوں پر قیاس نہ کرو، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لأبصر من ورائی کما ابصر من بین یدی، میں پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں۔ تو
تو بشریت میں ہونے کے باوجود اللہ نے اسی طرح آپ دیکھیں ہمیں پسینہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ بولیے گرمی میں پسینہ آتا ہے، سرکار کو بھی پسینہ آتا۔ اب یہ پسینہ فرشتوں کا خاصہ نہیں ہے، وہ تو نوری ہیں، انہیں کیا پسینہ آئے گا؟ بشریت کا ہے، انسان کے وجود میں پسینہ آتا ہے۔ لیکن یہ تو بات اتنی عام ہے کہ میں نے حوالے نوٹ نہیں کیے۔ آپ نے سنا ہے رسول اللہ کے پسینے کا حال کیا تھا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور تو اور رہا، ام المومنین ام سلمہ نے دیکھا گرمی کا موسم ہے، سرکار ایک چمڑے پر، یعنی حضور عموماً زمین پر سوتے تھے، نیچے چمڑا بچھا ہوا تھا اور حضور کے بدن کریم پر قمیص مبارک نہیں تھی۔ گرمی کی وجہ سے پسینہ آیا، ام المومنین ام سلمہ نے شیشی لی اور حضور کا پسینہ شیشی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اب پسینہ جمع کرتے کرتے جب مائی صاحبہ کا ہاتھ سرکار کے بدن کریم پر لگا، حضور بیدار ہو گئے۔ فرمایا ام سلمہ کیا کر رہی ہو؟ آقا آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہیں۔ فرمایا کیوں؟ آقا ہم اپنی دلہنوں کے لیے خوشبو کے طور پر استعمال فرمائیں گے۔ یہ ام المومنین کر رہی ہیں۔ حضرت انس بن مالک جو رسول اللہ کی بارگاہ کے مشہور خادم ہیں، آپ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس ہوتا تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مجھے بتائے بغیر حضور ادھر ادھر کام چلے جاتے اور صحابہ مجھ سے پوچھتے کہ ہم نے بھائی سرکار سے ملنا ہے، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمارے لیے حضور کو تلاش کرنا اس لیے مشکل نہیں تھا، حضور جس گلی سے گزرتے تھے وہ گلی حضور کی خوشبو سے مہک رہی ہوتی، میں اس کی مہک کے پیچھے پیچھے چلا جاتا، حضور کو تلاش کرتا۔ تو اب بتائیں یہ بشریت کا ایک تقاضا ہے پسینہ آنا، لیکن اوروں کے پسینے اور ہیں، مصطفیٰ کا پسینہ اور ہے۔ اسی طرح لعاب دہن، آج ہمیں تو کہا جاتا ہے تھوکیے نہیں بیماریاں پھیلیں گی، حضور کا لعاب کیسا تھا؟ آپ نے بارہ سنا، میں نے اس لیے یہاں حوالے زیادہ کہ یہ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ ہر بندہ مومن جانتا ہے۔ کنواں کھا رہا ہے، یا رسول اللہ پانی نہیں مل رہا، فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ، وہ پانی لائے، حضور نے لعاب ڈالا، سارا کنواں میٹھا ہو گیا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلا، شب ہجرت غار ثور میں اللہ کریم نے اس بندہ عاجز کو غار ثور کی اندر کی حاضری نصیب کی، اور میں نے الحمدللہ اپنا بدن غار ثور کی دیواروں سے مس کیا کہ یقیناً جگہ اتنی ہے کہ یا یار غار کا بدن مس ہوگا یا سرکار کا بدن مس ہوگا۔ حضرت صدیق کی آنکھوں سے گرم آنسو نکلا، حضور کے چہرے پر گرا، حضور بیدار ہوئے، ماذا حدث بک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہے تم رو رہے ہو؟ آقا کوئی چیز بڑی دیر سے ڈس رہی ہے، حضور سے معذرت کرتا ہوں، حضور کی نیند میں خلل آیا، آقا میں جگانا نہیں چاہتا تھا، میں نے ایڑی جمائی رکھی ہے پر کاٹنے والی چیز نے حد کر دی ہے، آقا اب درد حد سے بڑھ گیا تو آنسو بن کر آنکھ سے گرا۔ فرمایا اچھا لاؤ ایڑی ادھر، حضور نے لعاب دہن لگایا، جس بدن کے ریشے میں سانپ کا زہر پہنچا وہاں رسول اللہ کا لعاب دہن پہنچا، صدیق اکبر اشاش بشاش ہو گیا۔ حضور خیبر کے دن جھنڈا اس بندے کو دینا چاہتے ہیں جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر فتح کرے۔ ہر صحابی کہتا ہے ہمارا دل دھڑک رہا تھا یہ عزت یہ شرف ہمیں ملے۔ حضور نے محفل میں نگاہ دوڑائی تو پوچھا اینا علی ابن ابی طالب، علی نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ یا رسول اللہ علی کی آنکھیں خراب ہیں، آشوب چشم ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، آنکھ کھلتی نہیں ہے، جسے آپ پنجابی میں رڑک کہتے ہیں، وہ ہے یا رسول اللہ وہ آنکھ کھل نہیں رہی۔ فرمایا بلاؤ علی کو، خیمے سے حضرت علی کو لایا گیا، فرمایا علی کیا ہے؟ یا رسول اللہ آنکھ میں بڑا شدید درد ہے۔ فبصق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعاب لگایا علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا، علی کہتے ہیں کأن لم یکن لی وجہ، یوں پتہ چلا درد تھا ہی نہیں۔ بتائیں ہمارے جیسے بشر ہیں بشر، ہم بھی کہتے ہیں پر ہمارے جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں؟ اللہ کی قسم ان کا تو لعاب جس ایک آدمی کو نصیب ہو گیا اس کی نسلیں سنور گئی، سات نسلوں تک فیضان بزرگوں کا جاتا ہے۔ تو حضور تو ساری کائنات کے آقا و مولا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی ذات اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہوتی ہے، لیکن
لیکن ہوتا انسان ہے، بشر ہے، انسانوں میں سے اللہ چن کر کسی کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیتا ہے اور اسے اپنی نبوت کا محبت، مرکز اور منبع بنا دیتا ہے، اور نبی کی ذات کو ماننا۔ اب یہ تھوڑی سی وہ صورت تھی جو میں نے آج ہمارے ہاں یہ بات بہت طول کھینچ گئی۔ یہ کبھی نہ کہا کریں کہ انبیاء بشر نہیں ہیں، یہ قرآن کا قطعی عقیدہ ہے کہ انبیاء سارے بشر ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں، بلکہ اللہ نے بول و بشریت میں بھی انہیں خاص مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے آج ہم باتیں کر رہے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا وہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی یہ مرتضیٰ ذرا حضور کا نقشہ بیان کریں۔ اب نقشہ کیا تھا؟ قد کاٹ بیان کرنا، حضور کا ظاہری خد و خال بیان کرنا۔ حضرت علی نے ایک دو باتیں کی اور آگے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا، اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے آج یعنی وہابیہ کے نام سے طبقہ مشہور ہے، وہابیہ کے سیکنڈ امام، پہلے امام ابن تیمیہ ہیں، سیکنڈ امام علامہ ابن قیم ہے۔ علامہ ابن قیم نے جلاء الافہام میں یہ الفاظ لکھے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضرت علی نے ایک دو نقش و نگار حضور کے بیان کرنے کے بعد کہا، میں بھائی مختصر بات کروں، من رآہ بدیہتاً حابہ، جو اچانک حضور کو دیکھتا تھا حضور کے چہرے کا جمال اسے ہیبت میں ڈال دیتا تھا۔ وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً، اور جو تھوڑا سا برداشت کر کے حضور کو دیکھتا، أَحَبَّهُ، وہ حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگتا۔ وَيَقُولُ نَائِتُهُ لَمْ أَرَ مِثْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ، اور جو حضور کو دیکھتا وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ اللہ کی قسم ان جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی بعد میں دیکھا ہے۔ یہ ظاہری خد و خال بیان کرتے ہوئے مولا علی نے اسی طرح حضور کے ایک اور صحابی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن رواحہ، یہ نام لیں، صحابہ کے نام بڑے برکت ہیں۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بڑی شان کے صحابی ہیں اور یہ بڑے بلیغ شاعر تھے، شعر بہت اچھے کہتے تھے۔ انہوں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، اس کا صرف ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ لو لم یکن فیہ آیات مبینۃ لکانت بدیہتہ تکفی عن الخبری۔ آپ کہتے ہیں لوگو میرے آقا سراپا معجزہ بن کر آئے، کہتا ہے اگر حضور میں معجزات نہ بھی ہوتے، لو لم یکن فیہ آیات مبینۃ، اگر میرے نبی میں واضح معجزات نہ بھی ہوتے، لکانت بدیہتہ تکفی عن الخبری، تو اللہ کی قسم حضور کا چہرہ مورا دیکھ کر ہی یہ بات سمجھنے کے لیے کافی تھی کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے۔ اتنا حسن، اتنا جمال، اتنی کشش، اتنی رعنائی اور اتنی حسن۔ اب یہ تو ان کا معاملہ ہے جنہوں نے زندگی میں دیکھا، اور جنہوں نے بعد میں دیکھا وہ بھی یہی بات کہتے ہیں۔ آپ اور میں نے نہیں دیکھا، ہمارے ہاں جھگڑے ہیں، ہمارے جیسے ہیں یا کیسے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا نا، تو دیکھنے کے بعد کیا بیان کیا؟ کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنی ہے۔ یہ صورت ہی ایسی ہے جو رب کی شان بن کر دنیا میں آئی، بشریت میں رب کی شان دنیا کو نظر آئی۔ یہی وجہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے، یہودیوں نے بھیجا کہ ہم نے تمہیں محمد بن عبداللہ سے مناظرہ کروانا ہے۔ عبداللہ بن سلام تورات کے اور انجیل کے عالم تھے اور بڑے سمجھدار آدمی تھے اور بہت خاندانی آدمی تھے، آپ کا خاندان بھی بڑا، اللہ نے ظاہری باطنی عزت دی۔ آپ نے سوچا ہماری کتابوں میں ہے کہ ایک نبی آئے گا، اور یہ مجھے آنے والے انسان سے الجھا رہے ہیں، میں پہلے اکیلا جاتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، اس نبی کو دیکھتا ہوں، ملتا ہوں، میں عالم ہوں، آخر مجھے پتہ چل جائے گا، تو اگر مناظرہ کرنا پڑا تو کریں گے۔ کہتے ہیں میں خود اکیلا چلا گیا، لیکن عبداللہ بن سلام حضور کو دیکھنے آیا تو پھر واپس نہیں گیا۔
یہ یہودیت اور انجیل اور تورات کا بہت بڑا با خاندان اور با کردار اور انتہائی عظیم انسان عبداللہ بن سلام حضور کو دیکھنے آئے تو دیکھتے ہی رہ گئے، اور جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے چند باتیں سنی تو کلمہ طیبہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں نے کہا عبداللہ بن سلام تو نے ہمارا ناک کاٹ کر رکھ دیا، ہم نے تجھے اتنی عزت دی کہ اپنا نمائندہ بنا۔ اس نے کہا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہارے لیے اپنی عاقبت خراب کروں۔ نے کہا تو نے کیا محمد میں دیکھا؟ فرمایا میں نے دو چیزیں دیکھی، ایک یہ دیکھا کہ جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو میرے دل نے کہا خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور جب حضور کی باتیں سنی تو حضور نے ایک محفل میں آسمان کی پہلی مشہور تینوں کتابوں کا علم ایک جملے میں حضور نے سمو دیا۔ اتنا بڑا کلام اللہ کا نبی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام حضور کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے حضرت حسن رضا بریلوی نے کہا تھا کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا نام جاری ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بڑا ایک اعلیٰ حضرت کا پیارا کلام ہے، وہ سنیں کہ دیکھنے والوں نے کیا کہا جنہیں خواب میں حضور کی زیارت ہے۔ پھر میرے علی شاہ صاحب کی بات آپ نے سنی، اور حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ حضور کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ قدم سے لے کر اپنے سر مبارک تک اللہ کی قدرت کی شان بن کر آئے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، جنسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ۔ آگے فرمایا قرآن تو بتلاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ہے حضور کی شان ہمارے بزرگوں کی نظر میں۔ حضرت بیدم وارسی صوفی بزرگ ہوئے ہیں، بڑے اہل اللہ اور پائے کے ولی ہوئے ہیں، ان کی بات سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور انسان ہیں۔ بولو کیا ہے؟ بولیے کیا ہیں؟ لیکن آپ فرماتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ خوبی و شمائل میں ہر آن نرالا ہے، انسان تو ہے لیکن انسان نرالا ہے، تو گویا بے مثل ہیں۔ اسی لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے حضور ضیاء الامت نے بھی لکھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب سے پوچھا گیا حضور کیا پیر صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جو بشر کے معنی جانتا ہو نا گہرائی میں وہ تو کہہ سکتا ہے، خاص الخاص لوگ تو کہہ سکتے ہیں، عام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عام بشر کو اسی معنی میں لیں گے جس معنی میں کافروں نے لیا۔ کافر کہا کرتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، ہم تمہاری بات کیوں ماننے، تم ہماری طرح ہی تو بشر ہو۔ بھائی کافر کہتے تھے کہ بشر کے اندر اللہ کے پیغام لینے کا ملکہ نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یہاں سمجھے بات باریکی سے، سمجھدار لوگ توجہ کریں، مخالف گروہ بعض اوقات یہ کہتا ہے کافر بھی کہتے تھے بشر نبی نہیں ہو سکتا، تم بھی کہتے ہو بشر نبی نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کب کہا؟ ہم تو کہتے ہیں بشر ہے بشریت کے اندر نبوت، لیکن اس کے اندر کمال وحی کا مقام ہونے کی وجہ سے ہے، ہم اس کے قائل۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو اگر صرف بشریت کو دیکھے گا تو پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا وہ جیسے کافروں نے بشر کہہ کر انکار کر دیا، انکار کر دے گا، لہذا آپ نے فرمایا ہیں بشر، اور آپ سمجھ لیں۔ چلو بات آ گئی تو کر لیں، بشر کیوں، بشر کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ بشر کو بشر اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے بشر ہیں آدم۔ بولی کون ہے؟ حضور آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ عزت بخشی۔ اللہ فرماتے ہیں میں باقی چیزیں پیدا کرنا چاہوں تو کہتا ہوں کن، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آدم کو بنانا چاہا تو چونکہ اپنا خلیفہ بنانا تھا، فخلقتہ بیدی، میں نے آدم کو سنوارا اور بنایا ہے اپنے قدرت کے دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے قدرت کے ہاتھوں سے آدم کو سنوارا، اس لیے حضرت آدم کو بشر کہتے ہیں۔ یہ وہ عزت ہے جو انسان کے علاوہ مخلوق میں کسی کو نہیں، اور اس مس کرنے کی وجہ سے اندر خلافت الہیہ کا جوہر پیدا ہو گیا، صلاحیت پیدا
پیدا ہو گئی، استحقاق پیدا ہو گیا۔ اور پھر میرے لیے شاہ فرماتے ہیں اسی مس کرنے کی وجہ سے انسان ہو کر اس کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے کہ یہ خدا کا کلام نور برداشت کر لیتا ہے۔ حالانکہ تو قرآن میں آیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور کلام الہی کا جلال برداشت نہ کرتے۔ جلال برداشت قلب محمدی نے کیوں کر لیا؟ ہر نبی کا دل کیوں جلال الہی کو برداشت کر لیتا ہے؟ کیونکہ بشر کے اندر خدا کے دست قدرت کے مس کرنے والا فیض موجود ہے۔ پھر میرے لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ معنی اگر سمجھ ہو اور یہ ذہن میں ہو تو پھر بشر کہیں تو یہ تو عظمت ہی عظمت اور کمال ہی کمال ہے۔ لیکن عام لوگ انبیاء کو صرف بشر نہ کہا کریں، اگر کہیں نبی ہو تو کہا کریں افضل البشر، خیر البشر، سید البشر، شان بشر، آن بشر۔ ان کی وجہ سے بشریت کو مقام ملا، شان ملا اور مقام ملا۔ اب یہ رہا نبی کی ذات کے بارے میں کنسپٹ جو آج کل عموماً ذہنوں میں شک پیدا کرتا ہے۔ اب نبی کی حیثیت یہ ہے کہ یاد رکھیں ایمان بالرسالت یہ ہے کہ نبی کو ماننا اتنا ضروری ہے کہ اگر نبی کو ماننے بغیر کوئی خدا کو ماننے تو خدا کہتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں مانا۔ یہ بات میری غور سے سنیں، رسالت پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے۔ آج اگر ایک آدمی یہ آسمان کا حسین صاحبان دیکھ کر، اس میں چمکتے ستارے دیکھ کر اور ان میں 14ویں چاند کی بہار دیکھ کر اور پھر اس کی ٹھنڈی اور میٹھی آنے والی کرنیں دیکھ کر کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بنانے والا اللہ ہے لیکن میں محمد کو نہیں مانتا، تو اللہ کہتا ہے پھر تو مجھے بھی نہیں مانتا۔ میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو ایمان بالرسالت اتنا ضروری ہے کہ اگر رسالت اور نبی پر ایمان نہ لایا جائے تو اللہ کو اللہ ماننا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آج بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کا کمال یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہو جاؤ، جی ڈائریکٹ ڈارلنگ کرو، درمیان سے نبیوں کا وسیلہ، نبیوں کی عظمت ماننا، اور نعوذ باللہ نبیوں کی توہین کرنے کو شاید وہ توحید سمجھتے ہیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ بڑا ایسا جملہ لکھا جس سے امت مسلمہ کے دل زخمی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان ذلیل ترین ہے، چوڑے چمار کی طرح ہے، خواہ وہ مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی۔ اب بڑی چھوٹی مخلوق میں نبی شامل ہیں کہ نہیں؟ اور یہ خدا کی توحید کا انداز کیا اللہ کو پسند ہے؟ لوگوں نے سمجھ لیا جی کھری توحید ہے، ننگی توحید ہے۔ ہم نے کہا بدبختو یہ ننگی توحید ہے یا یہ واضح توحید ہے کہ کائنات والو میں نے انسان کو اپنی قدرتوں کا مظہر بنایا ہے اور انہی میں میں نے وہ بنائے ہیں کہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہی میں خدا یاد آ جاؤں، نبیوں کے کمالات کو دیکھ کر دنیا کو اللہ یاد آ جائے گا، عیسیٰ روح اللہ کا مردے زندہ کرنا دیکھ کر دنیا کو اللہ یاد آئے گا۔ تو کمال دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا، ذلت اور رسوائی اور گھٹیا باتیں کر کے نبیوں کی طرف اگر وہ یہ اعتقاد رکھ لیا جائے تو یہ توحید نہیں، یہ الٹا انبیاء کی گستاخی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں آپ بڑے نرم آدمی ہیں لیکن آپ ایک دائرہ میں رہتے ہیں۔ ہم نے کہا اس دائرہ سے ہم ڈر کی وجہ سے نہیں نکلتے۔ ایسی تحریر والوں کی کئی تعریفیں کریں تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے۔ تو نبوت پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اور یاد رکھیں نبی کے ماننے پر اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے۔ میں نے کیا کہا؟ نبی پاک کے کہنے پر اللہ کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اگر حضور کے کہے بغیر کوئی اللہ کو مانتا ہے، اگر حضور سے پہلے مانتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ نجات یافتہ ہے، کیونکہ ابھی حضور نہیں آئے یا کسی نبی کو اس نے نہیں دیکھا، جانا نہیں، جان نہیں سکا کہ نبی آئے، اپنی عقل سے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ نجات دے دے گا۔ لیکن اگر جانتا ہے کہ عرب میں محمد ابن عبداللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں حضور کے بغیر
اللہ کو مانتا ہوں تو وہ بے ایمان ہے، اس کا ایمان قابل قبول۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دو جہاں میں کامیاب لوگ وہ ہیں فالذین آمنوا بہ، جنہوں نے میرے نبی کو مانا، اور حضور کو ماننا انتہائی ضروری ہے۔ کیسے ماننا؟ یہ ماننا جتنا کسی کا نبی پر اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا رسول اللہ پر اعتماد کر کے کوئی بات ماننا یہ ایمان ہے۔ حضور پر اعتماد کر کے کوئی بات ماننا یہ کیا ہے؟ بولیے ایمان ہے۔ یہ ایمان کی تعریف ہے۔ گویا حضور درمیانی ذریعہ ہے ایمان کا، اور جانے ایمان ہے۔ اب یہ جتنا کسی کا رسول اللہ پر اعتماد زیادہ ہوگا نا، اتنا اس کا ایمان اعلیٰ ہوگا۔ جتنا نبی پاک پر یقین کسی کا مضبوط ہوگا، اتنا اس کا مقام اعلیٰ ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا لو اتوزنا ایمان ابی بکر بی ایمان امتی، اگر میرے ابو بکر کا ایمان میری پوری امت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو لراجہ میرے صدیق کا ایمان غالب ہوا۔ پوری امت کا ایمان اور ایک ابو بکر کا ایمان سب پر راجے۔ اب یہ حدیث ہے اور حضور کا فرمان ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سب نے رسول اللہ کو دلائل دیکھ کر مانا، صدیق نے بغیر دلیل کے مانا۔ صدیق نے حضور کو ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ کوئی معجزہ دکھائیں تو میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ بچپن سے حضور کے دوست تھے، خلوت جلوت جانتے تھے۔ جب حضور نے دعویٰ کیا تو سمجھ کے لیا جس کی خلوت و جلوت اتنی پاکیزہ ہے، جس کا بچپن و لڑکپن اتنا پاکیزہ ہے، جس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہاں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، میرے سامنے آپ کا انداز گفتگو اور ہوگا، لیکن آپ جب اپنے ہم عمر ساتھی کے ساتھ ہوں گے تو آپ کا انداز گفتگو اور ہوگا نا، آپ بڑی کھلی گپ لگائیں گے نا۔ ہر بندے کا یہ طریقہ۔ تو جو ڈیپ فرینڈ ہوتے ہیں، جو محرم راز یار ہوتے ہیں، ان سے تو بندہ کھل کر باتیں کرتا ہے، وہ زیادہ بندے کو جانتے ہوتے ہیں۔ اور صدیق رسول اللہ کا محرم راز تھا بچپن سے۔ اس نے کہا میں نے تو اس حال میں بھی اس پیارے کو دیکھا ہے۔ اتنا پاکیزہ انسان اگر اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو واقعی اللہ کا نبی ہے۔ صدیق نے رسول اللہ پر اعتماد کی حد کر۔ آپ کو یاد ہے جب حضور معراج سے واپس آئے اور آپ نے حرم کعبہ میں بیٹھ کر بیان کیا کہ آج رات میں مسجد حرام میں گیا، نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر عالم بالا پر گیا اور راتوں رات واپس آ گیا۔ اب مکہ والوں نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ او جی آج تک چلو جو باتیں محمد کرتے تھے مان لیتے تھے، اب تو نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کی حجت بازی، ان میں سے ایک آدمی حضرت ابو بکر کے پاس گیا، کہنے لگا ابو بکر یہ بتاؤ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ایک رات میں مسجد اقصی سے ہو کر واپس آ گیا، یہ بات تم مان لو گے؟ فرمایا نہیں، یہ تو ماننے کے قابل نہیں ہے۔ بندہ ایک رات میں جائے اور آئے، کس طرح ممکن ہے؟ اس نے کہا سوچ لو۔ وہ حضرت صدیق اکبر کو انکار کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا، تو بعد میں کہتا یقول صاحبوں کا حاکذا، تیرا ساتھی محمد اب یہ بات کر رہا ہے، جاؤ حرم میں سنو۔ وہ کہتا ہے میں راتوں رات وہاں گیا، یہ کیا وہ کیا، پھر آسمانوں پر گیا، یہ ساری باتیں کرتا ہے، سنو اب بتاؤ مانو گے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میں جاتا ہوں بعد میں، سنتا ہوں بعد میں، لیکن سن لو اگر حضور نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ اس نے کہا ابھی تم کہہ رہے ہو کہ یہ بات ماننے کے قابل نہیں، اور ابھی کہتے ہو کہ اگر حضور نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں، ہم نے اس سے بڑی بات حضور کے بارے میں ماننی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ وہ بڑی بات جب ہم نے مان لی تو یہ چھوٹی بات ہم کیوں نہ مانیں؟ حضور نے جب سنا کہ میرے یار غار نے یوں میری بن سنے تصدیق کی ہے تو فرمایا ابو بکر صدیق ہے، اور ایسا صدیق نام پڑا کہ عرشوں پر بھی ابو بکر کو صدیق بلایا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، مولا علی کہتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر وہ صدیق ہے، ذالک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی صدیقا، ابو بکر وہ انسان ہے جسے عالم بالا میں بھی صدیق کے نام سے بلایا جاتا ہے۔
حضرت ابو بکر کو یہ مقام کیوں اتنا ملا؟ نبی کریم پر اعتماد اور یقین سب سے زیادہ تھا، اس لیے بازی رہی۔ اسی طرح آپ اور میں جانتے ہیں کوئی کیس ہو، مقدمہ ہو، اس میں اگر گواہی دینی ہو تو اسلام میں گواہی کتنے آدمیوں کی ہے؟ بولیے، 3 کی، 2 آدمی، مرد 2 اور عورتیں ہوں تو پھر 1 مرد کے برابر 2 عورتیں، 1 مرد اور 1 مرد، مردوں تو 2 اور اگر ساتھ عورت ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں۔ یہ اسلام کا گواہی کا پیٹنٹ نصاب ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ بھائی 2 گواہ لاؤ معاملے پر، اور اگر بدکاری کی تہمت و زناکاری کی ہو تو پھر 4، اور وہ بھی موقع کے اور آنکھوں دیکھے حالات۔ بہتان، الزام، شک کی وجہ سے اسلام بدکاری میں حد نہیں لگاتا۔ اب 2 گواہ، لیکن حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے گھوڑا خریدا، سودا ہو گیا، آپ نے فرمایا تم ٹھہرو میں پیسے لاتا ہوں۔ حضور گھر گئے، پیسے لینے آئے، اس نے سوچا کہ گھوڑا تو میں نے سستا دے دیا۔ سرکار جب رقم لے کر آئے تو کہنے لگا سودا کوئی نہیں، میں نہیں دیتا۔ سرکار نے کہا میں نے بات ہوئی ہے، تو نے مجھے گھوڑا بیچا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر کوئی بیچا ہے تو کوئی ایک بندہ گواہ پیش کرو، کوئی ایک بھی تیرے پاس گواہ نہیں۔ سرکار کو کہنے لگا گواہ تو ہے کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ اتفاقاً وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے جب بات سنی تو آپ رک گئے۔ جب بات سنی اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے گھوڑا خریدا ہے۔ اب اس آدمی نے احتجاج کیا کہ تم پاس تھے نہیں، تم نے گواہی دے دی۔ بعد میں حضور کی طبیعت میں عدل تھا، آپ نے پوچھا خزیمہ واقعی تو پاس تھا نہیں، تو نے بات سنی نہیں، تو نے ہمارا معاہدہ سنا دیکھا، تو نے کیوں گواہی دے دی؟ اپنی ذات کے لیے حضور غلط باتوں کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ پوچھا کیوں کیا ایسا؟ یا رسول اللہ بات محض ایک گھوڑا خریدنے کی، ہم نے تو حضور کے کہنے پر اللہ کو مان جنت کو ماننا، دوزخ کو ماننا، آقا جب آپ کے کہنے پر سارا عالم غیب مان لیا تو گھوڑے کا سودا نہ مانوں؟ میرا دل نہیں کہتا کہ رسول اللہ کوئی غلط بات کریں گے، ٹھیک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے گھوڑا خریدا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی معاملہ ہو 2 گواہیاں قبول ہوں گی، لیکن کسی معاملے میں میرا یہ خزیمہ صحابی اکیلا بھی آ جائے تو پوری گواہی شمار ہوگی، 2 گواہوں کے برابر۔ آگے ایک لطف کی بات سنیں، جب قرآن جمع کیا گیا ہر قرآن کی آیت پر کم از کم 2 صحابہ سے گواہی لی گئی۔ زید بن ثابت حضور کے صحابی بڑے عالم تھے، صدیق اکبر کے دور میں ان کی ڈیوٹی تھی قرآن جمع کرنا کتابی شکل، کم از کم ہر آیت پر 2 گواہ لے کر آیت کو قرآن میں شامل کیا، اور جن کلمات پر 2 گواہ نہ ملے نہیں شامل۔ قرآن کریم کے اندر چند کلمات طیبات ایسے ہیں جن پر 2 گواہ نہیں ملے، صرف حضرت خزیمہ ملے۔ حضرت زید بن ثابت اور صدیق اکبر نے قرآن میں انہیں شامل کیا اور پوری امت انہیں شامل سمجھ۔ یہ آیات وَلَوْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ وہ آیات ہیں جو حضرت خزیمہ نے کہا یہ قرآن ہے، گواہ بھئی کوئی؟ حضرت خزیمہ نے فرمایا میں اکیلا گواہ ہوں کہ میں نے رسول اللہ کی زبان سے یہ قرآن کے نام پر سنا ہے۔ مقدمہ صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں حضور نے اس کی گواہی کو کامل گواہی شمار فرمایا۔ تو نبی پاک پر میرے بھائی جتنا ایمان مستحکم ہوگا نا، یقین مستحکم ہوگا، اتنا ایمان مستحکم ہوگا۔ آج اسی لیے ہم حضور سے وابستگی اور حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرنے پر زور دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جب تک رسول اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور ایمان کی جان ہیں، حضور کی تصدیق ایمان کی جان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤ، اگر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث، اپنے آپ کو نبی پاک پر قربان کر دو، حضور کی ذات سے اتنا گہرا تعلق کر لو کہ بس حضور پر مٹ مرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا دین حضور کی ذات، پورا دین حضور کی ذات ہے۔ یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ حضور کی ذات کو دین سمجھتے تھے، اتنی اہمیت دیتے تھے، بڑا بھائی یا اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے تھے، انہیں دین سمجھتے تھے۔ مزید گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ہم آپ کے آرام کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اپنے محبوب پر یقین کامل عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کی قوت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔